الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی مسلسل تفسیر میں آج سورۃ المؤمنون کا بیان شروع ہو رہا ہے. یہ مکی سورت ہے. سفر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اس میں 118 آیتیں ہیں، 6 رکوع ہیں، 1840 کلمات ہیں، 4802 حروف جو شمار کیے گئے بتائے گئے. اور یہ سورت شریف اسی سے 18واں پارہ شروع ہو رہا ہے. احباب جو تشریف لاتے ہیں انہیں معلوم ہے میرے والد گرامی مجدد مسلک اہل سنت، عاشق رسول، محب صحابہ و آل بطول، خطیب اعظم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی عنہ جب کراچی تشریف لائے تھے تو انہوں نے جمعہ کے
خطبات میں درس قرآن شروع کیا تھا اور ترتیب سے 9 پارے بیان فرمائے 27 برس میں۔ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات پر بیان فرما رہے تھے، ان کا وصال ہوا۔ جس آیت سے انہوں نے سلسلہ تفسیر چھوڑا تھا اسی آیت سے ابتدا کی ہے، اور 31 برس ہونے کو آ رہے ہیں، اور اس میں یہ سورہ حج تک ابھی بیان ہوا۔ آج سورۃ المومنون 23ویں سورت اور نزول میں 74ویں بتائی جاتی ہے، واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف مائل نہیں ہوتے، التفات نہیں کرتے، والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں، کہ ان پر کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ بیان ابھی جاری ہے۔ یہ مومنوں کا ذکر ہے، ایمان والوں کا ذکر ہے۔ ایک بندہ اللہ کی مخلوق میں انسان، آدمی، عورت شامل ہے، اس میں کہلانے والا، مسلمان مومن کہلانے والا کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر ایمان کی صفتیں، ایمان مفصل اور ایمان مجمل۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ایمان لاتا ہوں میں، ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر پر، ہر بری اچھی تقدیر پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر، یوم آخرت پر۔ یہ ایمان مفصل میں آتا کہ ہر بری اچھی تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر وہ ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ ایمان لاتا ہوں میں، ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے ناموں پر، اس کی صفات کے ساتھ، اللہ تعالی کی قدرت، اس کی شان، اس کے مرتبے، تمام چیزوں کو مختصراً، یہاں مجمل ہے نا، اجمال کس کے معنی کم لفظوں میں زیادہ بیان ہے۔ زبان سے اقرار کرتا ہوں، دل سے تصدیق کرتا ہوں۔ زبان سے جب اقرار کر لیا تو آپ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اقرار لسانی، زبان سے اقرار کر کے ہم اسلام میں اونچی گئیے داخل ہو۔ اب ہم میں اسلام کب داخل ہوگا؟ ہم تو داخل ہو گئے اسلام میں، ہم میں اسلام کہ ہم دل سے تصدیق کریں اور اپنے عمل سے، اپنی خوبیوں سے اس کو ظاہر کریں۔ ایک ہے کلمہ پڑھ لینا اور ایک ہے کلمے کا پابند ہو جانا۔ توجہ رہے، کچھ باتیں ضروری ہیں اس میں سمجھنی۔ ایک ہے اسلام پسند ہونا، کہ میں اسلام کو پسند کرتا ہوں، یہ بہت اچھا دین ہے۔ ایک ہے اسلام کا پابند ہونا، دونوں میں فرق۔ بہت سے غیر مسلم بھی کہتے ہیں اسلام بہت اچھا دین ہے، ہم اسلام کو پسند کرتے ہیں مگر قبول نہیں کرتے۔ تو قبول نہ کرنا اور یہ کہنا کہ صرف پسند کرتے ہیں، یہ بات کیا ظاہر کرتی ہے کہ وہ لوگ اسلام میں کسی طرح داخل نہیں، صرف زبانی کہہ رہے ہیں پسند کرنا، تو یہ اتنا کہہ دینا کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ واقعی پسند کرتے ہو تو اس کو قبول کرو اور اس کے پابند ہو جاؤ۔ ہمارے ہاں عرف عام میں 6 کلمے پڑھائے جاتے ہیں، بچوں کو یاد کرائے جاتے ہیں۔ جو چند بچوں کو تو شاید پڑھے ہوئے کو یاد ہوں گے، اچھے لوگوں کو یاد نہیں ہے۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں میں امتحان لے لوں، سب کو یاد نہیں ہوں گے۔ یہ کمزوری ہے یا نہیں ہے؟ اول کلمہ طیب ہے، دوم کلمہ شہادت ہے، سوم کلمہ تمجید ہے، چہارم کلمہ توحید ہے، پنجم کلمہ استغفار ہے، ششم کلمہ رد کفر۔ یہ 6 کلمے ہیں، یاد نہیں ہے۔ یاد ہیں تو معنی نہیں سیکھے، سیکھے ہیں تو ان کو اپنایا ہوا نہیں ہے پوری طرح، یہ کمزوری ہے۔ ایک مومن کہلانے والے کو لازم ہے کہ وہ اسلام کا پورا پابند بنے۔
جو آج ہمارے ہاں نہیں ہے۔ مسلمان کہلانے والوں کو اسلامی معلومات سے دلچسپی خال خال ہے۔ خال خال کا مطلب کچھ کچھ کو ہے، ورنہ اکثر کو معلوم نہیں۔ اچھا، سوال کرنے میں بڑے شیر ہیں، پوچھیں گے تو سوال کرتے ہو، پوچھتے ہو، اچھی بات ہے، تو اس پر پھر عمل بھی کرو۔ پوچھتے جاؤ گے، معلومات بڑھتی جا رہی ہیں، اب عمل بھی آنا چاہیے۔ پوچھ رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے۔ مثلا ایک مسلمان پر ایمان لاتے ہی کیا کیا چیزیں واجب ہو جاتی ہیں؟ واجب کے معنی ضروری ہے۔ کچھ اعمال ہیں، فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت مؤکدہ ہیں جن کی تاکید کی گئی ہے، کچھ غیر مؤکدہ ہیں، کچھ حرام ہیں، کچھ ناجائز ہیں، مکروہ ہیں۔ مکروہ کی دو قسمیں ہیں، ایک تحریمی ہے، ایک تنزیہی ہے۔ تحریمی حرام کی طرح ہوتی ہے، لیکن نہیں سیکھتے۔ طہارت کے مسائل ہیں، پاکی کیسے حاصل کرنی ہے ظاہری طور پر نہیں سیکھتے۔ یہ پاکی جو آپ نے حاصل کی ایمان لا کر کے آپ کفر سے، شرک سے پاک ہو گئے، یہ باطنی ہے۔ اب ظاہری پاکیزگی ہے، اس کے مسائل ہیں، نہیں سیکھتے۔ فرائض کیا کیا ہیں، واجبات کیا کیا ہیں، نہیں سیکھتے۔ حقوق کیا ہیں، نہیں سیکھتے۔ فرائض کیا ہیں، نہیں سیکھتے۔ تجارت کرنے والے کو تجارت کے مسائل بنیادی معلوم ہونے چاہیے، نہیں ہے۔ اسی طرح ماں باپ بہت کہتے ہیں اپنی اولاد کو ہمارے فرما بردار بنو، قرآن میں حدیث میں سکھایا گیا ہے ماں باپ کا کہنا مانو، ماں باپ کو تکلیف نہ دو، بالکل ہے، لیکن ماں باپ پر اولاد کے کیا حقوق ہیں نہیں معلوم۔ اولاد کو تو کہتے ہیں کہنا مانو، خود اولاد کے لیے کیا کرنا ہے وہ ساری باتیں معلوم نہیں ہیں۔ میاں بیوی، شوہر اور زوجہ، ان دونوں کے کیا آپس میں ایک دوسرے پر حقوق ہیں نہیں معلوم۔ ملازم رکھے ہیں گھر میں، ملازموں سے کیسا سلوک کرنا ہے نہیں معلوم۔ سفر کے معاملات کیا ہیں، حضر کے کہیں موجود ہیں، رہتے ہیں، وہاں کا حکم کیا ہے، سفر پر جائیں حکم کیا ہے نہیں معلوم۔ سیکھنے کا شوق بھی نہیں ہے۔ ایک انسان کسی ادارے میں ملازم ہو جائے، اس کی تفصیلات معلوم کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی نہ ہو، میں نکال نہ دیا جاؤں۔ وہاں کے سیکھ رہے ہیں، اسلام کو کوئی اہمیت نہیں ہے دین کے بارے میں، کچھ نہیں کہ کون سی بات مجھے دین سے خارج کر دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کفر کے فتوے دیے جاتے ہیں، تو ایسا کام جو کفر ہے اس کو معلوم کر لو، وہ نہ کرو۔ علماء کسی کو کافر بناتے نہیں، کسی نے کفر کیا ہو تو اس کا کفر بتاتے ہیں، بنانا اور ہے، بتانا اور ہے۔ تو ایسی باتیں معلوم ہونی چاہیے کہ جو ہمیں دائرہ ایمان سے نکال دیتی ہیں تاکہ ہم کفر میں نہ چلے جائیں، نہیں سیکھ رہے۔ تو یہ کمزوریاں ہماری ہیں یا نہیں ہیں، اور ہم قابو نہیں پانا چاہتے ان پر، ان کو نہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ ان پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ جو دین کے احکام ہیں کہ ان پہ عمل کر لیں، کمزوریاں دور ہو جائیں، نہیں سیکھ رہے۔ مومن کون ہے، مسلم کون ہے، اسلام کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، یہ مجھے اور آپ کو سیکھنا چاہیے۔ کلمہ پڑھتے ہیں، لفظی معنی بھی تھوڑے بہت معلوم ہے۔ یہ پہلے لا کیوں ہے؟ نہیں، الہ، لا الہ، لا نہیں، الہ معبود، عبادت کے لائق۔ الہ کے معنی عبادت کے لائق، ورتھی آف ورشپ۔ یہ الہ کون ہوتا ہے؟ قرآن میں کہاں کہاں بیان ہے؟
کیا کیا بیان ہے؟ نہیں سیکھا۔ الا مگر اللہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ۔ یہ پہلے نفی کیوں ہے، بعد میں اثبات کیوں ہے؟ پہلے نو ہے پھر بٹ ہے، کیوں؟ نہیں سیکھتے۔ جاننا چاہیے کہ اے ایمان لانے والے، تو نے پہلے تمام معبودان باطلہ، جھوٹے خداؤں کی نفی کی ہے، انکار کیا ہے۔ کسی طرح بھی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، اونچی کہیے، نہیں، یہ اقرار کیا۔ یہ کلمے کے دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ ایک، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسرا جز ہے۔ قرآن میں ایک جگہ نہیں آیا ہے، الگ الگ آیا ہے۔ توحید اور رسالت، توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، ہم سیکھتے ہیں کیا؟ اللہ، یہ اللہ کا نام ہے، اس کی کوئی جمع نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اصل لفظ الہ یوں ہے، انہوں نے اس پر بحث کی ہے۔ ہمارے نزدیک یہ پورا نام ہے اللہ، کہیے گا، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، کسی نے نہیں رکھا، یہ اس کا نام ہے۔ عبادت کے لائق صرف اور صرف اور صرف اور صرف وہی ہے، اس کے سوا کسی کی کسی طرح کوئی عبادت ہو سکتی نہیں۔ تو وحدہ لا شریک ہے، کوئی کسی طرح اس کا ساجی، ہمسر، اس کے برابر، اس کے مثل، اس جیسا نہیں۔ وہ جسم سے، جسمانیات سے، مکان سے، مکانیات سے، زمان سے، زمانیات سے، سمتوں سے